اس الیکٹران کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. الیکٹران حرکت کرنے لگتا ہے. جب یہ حرکت کرتا ہے یعنی کہ جب یہ ایکسیلریٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے, جب یہ ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ اسی فریکوینسی کی شعاعیں ہوں گی جس فریکوینسی سے یہ ارتعاش کرتا ہے. گویا کہ کلاسیکل تھیوری کے مطابق ایسے ہونا چاہیے کہ آنے والی روشنی اور جانے والی روشنی ان کی فریکوینسیز کو برابر ہونا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہوتا. اب چلیے ہم اس کو ایک فوٹون کے نظریے سے دیکھتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ آنے والی روشنی نیلے رنگ کی ہے, جس کا مطلب یہ کہ جو فوٹون اندر کی طرف آ رہا ہے اس کی انرجی ایچ نیو ہے, جہاں نیو فریکوینسی آف بلو لائٹ ہے. یہ الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے, اس الیکٹران کو یہ دھکا دیتا ہے اور الیکٹران پھر کسی اور مومنٹم کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے. اب اس الیکٹران نے کچھ انرجی حاصل کی, گین کی, اور جو روشنی باہر نکلتی ہے اس کی روشنی آنے والی روشنی سے کم ہوئی. ادھر دو کوانٹیٹیز قائم رہتی ہیں, کنسرو رہتی ہیں. جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں ہونی چاہیے. تو پہلے کتنی انرجی تھی؟ ایک تو یہ کہ انرجی آف فوٹون اور انرجی آف الیکٹران. لیکن الیکٹران تو ایک جگہ پہ کھڑا تھا, ساکن تھا, لہذا اس کی کائنیٹک انرجی تو کوئی نہ تھی. لہذا انکمنگ انرجی آف فوٹون پلس 0 ہے. جب اسکیٹرنگ ہو چکی ہوتی ہے تو فوٹون باہر کی طرف نکلتا ہے, اس وقت اس کی انرجی کچھ ہے, لیکن الیکٹران نے بھی ابھی کچھ انرجی حاصل کی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہمیں پہلے اور بعد کی انرجی کو برابر رکھنا ہے تو اس فوٹون کی انرجی میں کمی آئی ہوگی. اور اسی وجہ سے اگر ایک نیلا فوٹون الیکٹران کے ساتھ ٹکرائے اور ایک سرخ فوٹون باہر نکلے تو اس سے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا. تعجب اس واسطے نہیں ہوتا کہ ہم نے فوٹونز کے ایگزسٹنس کو یہاں پر قبول کیا ہوا ہے. یہ ساری باتیں ہم کلاسیکل تھیوری کے حوالے سے نہیں سمجھ سکتے تھے. اب ایک سوال اس سے آگے پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی فوٹونز کو دیکھتے ہیں؟ یہ ہیں کہاں پر اور یہ کتنے ہیں؟ ان کی انرجیز کتنی, ان کی تعداد کتنی ہے, یہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ دن کے وقت جب دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے تو ہماری آنکھوں میں تقریباً 10⁻15 فوٹونز ہر سیکنڈ داخل ہوتے ہیں. جب اندھیری رات ہوتی ہے اور ہم باہر ہوتے ہیں تو اس سے بہت کم فوٹونز ہوتے ہیں. ان کی تعداد لگ بھگ 5 × 10⁻10 فوٹونز پر سیکنڈ ہوتی ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں, جب تیز روشنی ہوتی ہے تو وہ یوں سکڑ جاتی ہیں. اس واسطے جو اپرچر ہے وہ بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے یا جب چاند بھی نہیں ہوتا تو اس وقت فوٹونز کی تعداد اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. یہ تقریباً 10⁸ فوٹونز پر سیکنڈ ہوتی ہے. اور اگر دور کے ستارے دیکھے جائیں, وہ ستارہ جو سب سے دھیما ہے لیکن جس کو ہم پھر بھی دیکھ سکتے ہیں, تو اس میں سے تقریباً 1000 فوٹون نکلتے ہیں ہر سیکنڈ. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 3 دلیلیں رکھی ہیں: فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ, اسپیکٹرا آف ایٹمز اور کمپٹن ایفیکٹ. یہ تینوں دلائل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دراصل روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے. فوٹون انرجی کا ایک کوانٹم ہے, ایک پیکٹ ہے, ایک پڑیا ہے جس کی انرجی h⁻× ہے یا h⁻ ہے, اور کہ انرجی اس سے نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. گویا کہ لائٹ پارٹیکلز کے اوپر مشتمل ہے. اب ایک چوتھی دلیل بھی ہے اور وہ بلیک باڈی ریڈیشن سے متعلق ہے. اس کا ذکر میں شاید بعد میں کروں جس وقت ہم ہیٹ پڑھیں گے. مگر اب ہمارے سامنے 2 مختلف نظریات ہیں, ایک پارٹیکل تھیوری, دوسرے ویو تھیوری. الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو میکسویل اور
فیراڈے کے ناموں سے منسوب ہے اور یہ جو آئنسٹائن کے نام سے منسوب ہے. سن 1924 میں آئنسٹائن نے لکھا کہ ہمارے پاس یہ دو انتہائی فعال نظریے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں: There are therefore now two theories of light, both indispensable and without any logical connection. گویا کہ ان دو تھیوریوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. ایک کا کہنا ہے کہ روشنی پارٹیکلز کے اوپر مشتمل ہے، دوسرے کا کہنا ہے کہ روشنی لہریں ہیں. اب کہاں پارٹیکلز اور کہاں لہریں؟ ایک اگر غلط ہے تو کیا دوسری صحیح ہے، اور دوسری اگر صحیح ہے تو وہ غلط ہے؟ یہ مسئلہ کافی الجھ گیا اور آئنسٹائن جیسا بڑا دماغ بھی اس الجھن میں تھا کہ آخر روشنی کی حقیقت کیا ہے. اب یہاں پر ہمیں ایک دوسرے زاویے سے اسی مسئلے کو دیکھنا پڑے گا، اور چلیے ہم لوٹتے ہیں ٹو سلٹ انٹرفیئرنس ایکسپیریمنٹ کی طرف. وہ ایکسپیریمنٹ جس میں یہاں پر ایک سورس رکھا جاتا ہے جس کے نتیجے میں دو الگ سورسز بنتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کر انٹرفیئر کرتے ہیں. اس کو اب ہم دونوں حوالوں سے دیکھیں گے. پہلے یہ کہ اگر یہ پارٹیکلز ہیں، مطلب یہ کہ اگر روشنی پارٹیکلز ہے، اور پھر یہ کہ اگر یہ لہریں ہیں، تو دونوں میں فرق کہاں پیدا ہوتا ہے. اگر روشنی کے سورس کو ہم فوٹونز کا سورس مانیں تو اس میں سے ذرے نکلتے ہیں. ایک ذرہ ایک سلٹ میں سے گزر سکتا ہے یا پھر دوسرے سلٹ میں سے، اور اگر یہ ایک سلٹ میں سے گزرتا ہے تو پھر یہ آگے جا کر اسکرین پر لگتا ہے اور ایک نشان وہاں پر پڑتا ہے. اگر دوسرے سلٹ میں سے گزرے تو پھر یہ دوسری جگہ پہ پہنچتا ہے اور نشان کہیں اور جا کے لگتا ہے. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر کوئی فوٹونز کا منبع نہیں، ایک رائفل ہے اور اس رائفل سے گولیاں نکلتی ہیں. وہ گولیاں نکل کر سلٹس سے ٹکراتی ہیں. ایک گولی آتی ہے ایک سلٹ سے ٹکرا کر پھر اسکرین پہ پہنچتی ہے، دوسری گولی آتی ہے سلٹ سے ٹکرا کر اسی سلٹ سے دوسرے سلٹ سے ٹکرا کر اسکرین تک پہنچتی ہے. لہذا یہاں سے جو گولیاں چلتی ہیں وہ اسکرین تک پہنچتی ہیں. وہاں پر اگر آپ ان کی تعداد گنیں تو آپ کو ایک پیٹرن دکھائی دے گا، مگر یہ انٹرفیئرنس پیٹرن نہیں ہوگا. یہاں پر کہیں بھی آپ کو زیرو رائفل کی گولیاں نہیں ملیں گی، وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی. ہاں اس کا ایک پیٹرن ہوگا، مگر وہ پیٹرن ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی زیرو نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ رائفل کی گولی آخر دوسری رائفل کی گولی کو ختم تو نہیں کرتی. یہ ویوز کے بالکل برعکس ہے. ویوز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لہر دوسری لہر کو ہاں ڈبل تو کر سکتی ہے لیکن اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. تو شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ ہم نے تو پھر یہ طے کر لیا ہے کہ کیونکہ انٹرفیئرنس نظر آتا ہے روشنی کے ساتھ، اس واسطے روشنی کو لہریں ہونا چاہیے، فوٹونز کا ہونا ناممکن ہے. مگر پھر ہم اسی الجھن میں پڑ جائیں گے کہ پھر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کا کیا کریں، ایٹمز کے اسپیکٹرم کا کیا کریں، کامپٹن ایفیکٹ کا کیا کریں. لہذا بظاہر تو ایک تضاد ہمیں دکھائی دیتا کہ پارٹیکلز انٹرفیئر نہیں کرتے، اس واسطے ان دونوں میں مماثلت ممکن نہیں. مگر یہ اصل میں درست نہیں ہے. پارٹیکلز خصوصاً فوٹونز انٹرفیئر کر سکتے ہیں. اب یہ انٹرفیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تجربے کے اوپر منحصر ہے. جو ایکسپیریمنٹ آپ کرتے ہیں اس کے اوپر منحصر ہے. گویا کہ ایک فوٹون کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو میں وہ فوٹون ہے ایز اے پارٹیکل، دوسرے میں وہ ایک فوٹون ہے ایز اے ویو. کون سا پہلو نمایاں ہوتا ہے یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ آپ تجربہ کس قسم کا کرتے ہیں. لہذا ایک قسم کے تجربات، اور خصوصاً جیسے ٹو سلٹ انٹرفیئرنس کا تجربہ ہے، اس میں اس کی ویو پراپرٹی نمایاں ہوتی ہے، جبکہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں اس کی پارٹیکل پراپرٹی نمایاں ہوتی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں اور اس کو ویو پارٹیکل ڈیویلٹی کہتے ہیں.
ہاں آئنسٹائن